ایک شخص نے اپنے ایک دوست سے 3000 دینار کا قرض لیا اور واپسی کی تاریخ مقرر کر لی گئی، لیکن اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ اس آدمی کا کاروبار بند ہو گیا اور وہ بالکل کنگال ہو کر رہ گیا۔ جیسے ہی قرض کی واپسی کی تاریخ آئی، قرض خواہ نے قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا، جس پر مقروض نے معذرت چاہی اور کہا کہ اے میرے بھائی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس قرض خواہ نے قاضی کے پاس دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی نے اس آدمی کو طلب کیا اور سماعت کے بعد اس مقروض کو 1 مہینے کی مہلت دینے کے بعد فرمایا کہ اس کے قرض کی واپسی کا انتظام کرو۔ وہ شخص عدالت سے باہر آیا اور سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کروں۔ اس آدمی نے کہیں سے یہ پڑھا یا علماء کرام سے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس بندے پر کوئی مشکل یا پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور لے جاتا ہے اور رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ لہٰذا اس شخص نے نہایت ہی عاجزی کے ساتھ مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جب 27 دن گزر گئے تو اسے خواب آیا جس میں کوئی کہنے والا کہتا ہے، اے بندے، تو پریشان نہ ہو، اللہ پاک کارساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو وزیر سلطنت علی بن عیسیٰ کے پاس جا کر اسے قرض ادا کرنے کے لیے 3000 درہم کا کہہ دو۔ جب وہ شخص بیدار ہوا تو اس کی ساری پریشانی ختم ہو چکی تھی، لیکن پھر اسے اچانک خیال آیا کہ وزیر صاحب کوئی نشانی یا دلیل طلب کریں گے تو میرے پاس تو کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ جیسے ہی دوسری رات ہوئی وہ سویا تو اس کی قسمت جاگ اٹھی، اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جانے کا ہی کہا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ تیسری رات جب وہ سویا تو اسے پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ فرمان علی بن عیسیٰ وزیر کو سنانے کا کہا تو اس پر اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی دلیل چاہتا ہوں جو کہ اس ارشاد کی صداقت کی دلیل ہو۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وزیر کوئی دلیل طلب کرے تو کہہ دینا کہ اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے 5000 بار درود پاک کا تحفہ دربار رسالت میں پیش کرتے ہو، جسے اللہ پاک اور کرامن کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ ارشاد فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس نے بیدار ہونے کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا اور وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر تشریف لے گیا اور وزیر صاحب سے 3000 درہم کا مطالبہ کرنے کے بعد سارا قصہ سنایا۔ جب انہوں نے دلیل طلب کی تو اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرمایا، جس پر وزیر صاحب کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ اندر تشریف لے گیا اور 9000 دینار لے کر آ گیا۔ اس میں سے 3000 دے کر فرمایا کہ یہ قرضے کی ادائیگی کے لیے ہیں، پھر 3000 دینار اور دے کر فرمایا کہ یہ تیرے بال بچوں کا خرچ ہے۔ اس کے بعد پھر 3000 دینار دے کر فرمایا کہ یہ تیرے کاروبار کے لیے ہیں، اور پھر الوداع کرتے ہوئے فرمایا کہ خدا راہ یہ محبت کا تعلق نہ توڑنا، اور جب بھی کسی قسم کی مدد درپیش ہو بغیر کسی روک ٹوک کے آ جانا، میں آپ کا کام دل و جان سے کیا کروں گا۔ وہ آدمی فرماتا ہے کہ میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کے پاس پہنچ گیا، اور جب فریقین کا بلاوا آیا تو میں قاضی صاحب کے پاس پہنچا۔ میں نے 3000 دینار گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے، جس پر قاضی صاحب کے سوال کر دیا کہ بتا اتنی دولت کہاں سے لے کر آیا ہے، جبکہ تو کنگال اور مفلس تھا، جس پر اس آدمی نے سارا واقعہ بیان کیا۔ قاضی صاحب وہ سن کر اٹھ کر گئے اور گھر سے 3000 دینار لے کر آئے اور فرمانے لگے کہ ساری برکتیں وزیر صاحب ہی کیوں لوٹ لیں، میں بھی اسی سرکار کا غلام ہوں، لہٰذا یہ میں سارا قرض ادا کرتا ہوں۔ جس پر قرضہ وصول کرنے والا کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہوئی، ساری رحمتیں آپ لوگ ہی کیوں لوٹ لیں؟ میں نے اس کا قرض اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاف کر دیا۔ اور پھر وہ مقروض کہنے لگا کہ قاضی صاحب جی اپنی رقم سنبھال لیجئے، جس پر وہ قاضی کہنے لگا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو دینار لے کر آیا ہوں
وہ واپس لے کر جانے کے لیے میں رضامند نہیں، یہ آپ کے ہی ہیں اور آپ ہی لے جائیں۔ لہٰذا میرا قرضہ بھی معاف ہو گیا اور میں 12,000 دینار لے کر گھر آ گیا۔ سبحان اللہ۔